آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه قیام الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ ومبارکا وہدی للعالمین۔ صلوات بھیج دیں۔ بزرگان مذہب و ملت،
برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پہ محمد، دھڑکنوں پہ علی، سینوں پہ حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ فارسی داں حضرات بھی بیٹھے ہیں، فقرہ صرف ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا فرمائے، اور ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں، زہرا کا رومال ہے۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ قابل فخر ہیں وہ افراد جو اجڑنے والی بی بی کا غم مناتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی دکھیا ماں آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ آواز کثرت سفر اور کثرت مجالس کی بنیاد پر گرفتہ ہے، مگر جتنی بھی قوت میرے کلیجے میں ہے وہ نظر ذکر اہل بیت ہے۔ توجہ مرکوز رہے تو شاید کچھ عرض کر سکوں گا۔ میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
بالتحقیق وہ پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے، وہ پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے، وہ پہلا گھر کون سا ہے؟ اس میں اختلاف کسی مکتب فکر کو نہیں ہے، سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ پہلا گھر اللہ کا گھر ہے، وہ پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ تو خانہ کعبہ وہ پہلا گھر اللہ نے کیوں بنایا؟ انسانوں کے لیے، للناس، انسانوں کے لیے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، للناس، قبلہ انسانوں کے لیے۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ گھر بنایا گیا تھا انسانوں کے لیے مگر قبضہ ہے حیوانوں کا۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اہل دل سمجھ گئے، بنایا گیا تھا انسانوں کے لیے، قبضہ ہے حیوانوں کا۔ تو اب وہ پہلا گھر اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا جو کعبہ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو گھر بنانے کا موقع ملے تو کیا آپ ہمالیہ پروت پہ جا کے گھر بنائیں گے؟ کیا پہاڑی علاقوں میں جا کے گھر بنائیں گے؟ کیا جنگلوں میں جا کے گھر بنائیں گے؟ کیا صحراؤں میں جا کے گھر بنائیں گے؟ کہا نہیں، ہم گھر بنانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ گھر وہاں بنائیں جہاں موسم اچھا ہو، گھر وہاں بنائیں جہاں موسم معتدل ہو، گھر وہاں بنائیں جہاں موسم مناسب ہو، جہاں ہریالی ہو، جہاں باغات ہوں، جہاں نہریں رواں ہوں، جہاں زیادہ نہ دھوپ ہو نہ زیادہ چھاؤں ہو، نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو، نہ زیادہ بارش ہو نہ زیادہ خشکی ہو، تاکہ ہمیں فرحت محسوس ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت بشری ہے کہ مکان وہاں بناؤ جہاں موسم اچھا ہو۔ حالانکہ ہم موسموں کے خالق نہیں، حالانکہ ہم موسموں کے پیدا کرنے والے نہیں، حالانکہ ہم ہواؤں کے چلانے والے نہیں، ہماری حیثیت تو اتنی ہے ہوا دیکھ کے رخ بدلتے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، اس سے زیادہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن پھر بھی ہم گھر بنانے کے لیے موسم دیکھیں، علاقہ دیکھیں، بستی دیکھیں، شہر دیکھیں، وہ تو کونین کا خالق ہے۔ اگر وہ لامکاں کوئی مکان بنا رہا ہے تو اسے تو ایسے موسم میں بنانا چاہیے، ایسی جگہ پر بنانا چاہیے جہاں ہریالی ہی ہریالی ہو، نہریں ہی نہریں ہوں، باغات ہی باغات ہوں، تاکہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو، آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ بھئی یا تو مکان بنا کے چھوڑ دے، کہ نہیں چھوڑوں گا نہیں، لوگوں کو بلاؤں گا۔ ذرا بولیے گا، تو جب بلائے گا تو ایسی جگہ بنا کہ جہاں کا موسم خوشگوار ہو، نگاہوں کو حسین منظر دکھائی دے۔ کہا نہیں، پھر بنائے گا کہاں؟ کہ صحرا میں بناؤں گا، ریگزار میں بناؤں گا، چٹیل میدان میں بناؤں گا، پہاڑیوں کے بیچ بناؤں گا، ایسی جگہ بناؤں گا جہاں فی الوقت کوئی چشمہ بھی نہیں۔ وہ تو کسی زمانے میں معصوم ایڑی رگڑے گا تو چشمہ پھوٹے گا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کسی زمانے میں معصوم ایڑیاں رگڑے گا تو چشمہ پھوٹے گا۔ ابھی تو چشمہ بھی نہیں ہے تو مکان ریگزار میں بنائے گا، مکان صحرا میں بنائے گا،
گرم موسم میں بنائے گا، چلچلاتی دھوپ میں بنائے گا اور بلائے گا سب کو۔ ہم تو اپنے گھر کسی کو بلاتے ہیں تو کوشش یہ رہتی ہے آنے والے کو زحمت نہ ہو۔ تو اپنے گھر بلائے گا چلچلاتی دھوپ میں، ریگزار میں، صحرا میں، یہاں کیوں بنا رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی تجھے کیا خبر؟ میں مکان ایسی جگہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہ تو پتا چلے میرے عشق میں کون آ رہا ہے، پکنک پر کون آ رہا۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا تو مکان پھر کہاں بنائے گا؟ کہ مکان بناؤں گا مکے کی وادیوں میں، مکان بناؤں گا ریگزار میں، ایسی جگہ جہاں گرمی ہی گرمی، جہاں دھوپ ہی دھوپ، جہاں لو ہی لو، وہاں بناؤں گا مکان۔ اچھا تو مکان بنائے گا مکے میں، کہاں؟ ٹھیک ہے بنا مکان، لیکن قرآن جیسی کتاب میں ذکر کیوں؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ مکان ہے؟ اگر وہ مکان ہے تو یہ ترقی یافتہ دور ہے۔ توجہ، یہاں تو قدم قدم پر ملٹی سٹوری بلڈنگیں ملیں گی، شیشوں کے بنے ہوئے مکانات ملیں گے، جواہرات کے بنے ہوئے مکانات ملیں گے۔ پروردگارا اگر مکان ہی کا ذکر کرنا ہے تو یا تو پوری دنیا کا قیمتی مکان بنا، یا پھر جو سب سے قیمتی مکان ہو اس کا ذکر کر۔ کعبہ چند پتھروں سے بنوائے گا، ذکر کرے گا قرآن میں۔ بڑے مکانات ہیں کسی کا ذکر کر، یہ کعبے ہی کا ذکر قرآن میں کیوں؟ کیا اس سے مہنگی لاگت کے مکانات نہیں ہے؟ دست ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، توجہ بالکل مرکوز رہے۔ اللہ آواز دے گا، یاد رکھنا میں ظاہری آرائش کو لائق ذکر نہیں سمجھتا، ذکر اس کا کرتا ہوں جس میں جوہر ہو، جس میں کمال ہو، جس میں عظمت ہو، جس میں فضیلت ہو۔ اگر بوریے پا بھی ہے اور صاحب کمال ہے تو اس کا ذکر ہوگا۔ نہیں فقرہ بدل دوں تاکہ نوجوان متوجہ ہو جائیں۔ اگر بوریے پا بھی ہے، صاحب کمال ہے تو اس پر صلوات ہوگی، اگر تخت پا بھی ہے اور بے ہنر ہے تو اس پر لعنت ہوگی۔ آئے ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا دے۔ اچھا تمہیز سے گزر رہا ہوں، زینے طے کر رہا ہوں منزل تک آنے کے لیے۔ اچھا تو پھر کعبے کا ذکر کرے گا قرآن میں، ہاں تو جوہر کی بنیاد پر کہاں؟ کمال کی بنیاد پر کہاں؟ عظمت کی بنیاد پر کہاں؟ تو اس مکان میں کون سا جوہر ہے؟ اس میں کون سا کمال ہے؟ کہ اس کے دو اہم کمال ہیں۔ وہ کیا؟ کہ مبارکن، اس کا کمال اول یہ ہے کہ یہ مبارک ہے۔ جو یہاں آئے گا یہ مبارک مکان اس کی زندگی کو مبارک کر دے گا، برکتوں سے بھر دے گا۔ دوسرا کمال کیا ہے؟ کہ دوسرا کمال یہ ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب کتنے کمالات بتائے؟ کون کون سے؟ مبارک ہے، شرماؤ نہیں نوجوانوں بولو، مبارک ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ معبود معافی چاہتا ہوں، اس کا پہلا جو کمال ہے وہ تو سمجھ میں آیا، مگر دوسرا کمال عقل میں نہیں سمایا۔ تو نے کہا یہ مبارک ہے، بے شک تیرا مکان ہے مبارک ہوگا،
تیرا مکان ہے عظیم ہوگا، تیرا مکان ہے اعلیٰ ہوگا، تیرا مکان ہے بالا ہوگا، تیرا مکان ہے محترم ہوگا، تیرا مکان ہے حرم ہوگا، تیرا مکان ہے صاحب اکرام ہوگا، تیرا مکان ہے بلندیوں پر فائز ہوگا، تیرا مکان ہے طاہر ہوگا، تیرا مکان ہے اطہر ہوگا، تیرا مکان ہے مطہر ہوگا، تیرا مکان ہے پاکیزہ ہوگا، سب کچھ صحیح ہے، مگر تو یہ کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے، گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینے والے کو کہتے ہیں ہادی، جب ہادی کہتے ہیں اس کا مطلب کعبہ ہے ہادی کا، بے شک کعبہ ہادی ہے، تو ہادی کا کام کیا ہے؟ کہ ہادی کا کام یہ ہے اگر اس کے سامنے کوئی امر غلط انجام پا رہا ہو تو وہ روکے، وہ ٹوکے، وہ سمجھائے، وہ رستہ بتائے، وہ منزل تک پہنچائے۔ لیکن میں نے تو تاریخ کعبہ دیکھی، ایک سے ایک شاطر حاجی نے طواف کعبہ کیا، مگر کعبے نے کسی کو روکا نہیں، کسی کو ٹوکا نہیں، کسی کو سمجھایا نہیں، کسی کو بتایا نہیں۔ حد تو یہ ہے آستینوں میں خنجر چھپا چھپا کے جانے کعبہ کو قتل کرنے کے لیے طواف کعبہ کیا گیا، مگر کعبے نے انہیں بھی اریسٹ نہ کیا، گرفتار نہ کیا، انہیں کچھ بتایا نہیں۔ کمال ہے، 1400 سال سے تو یہ تاریخ بتا رہی ہے، جب سے کعبہ بنا آج تک روکا بھی نہیں، ٹوکا بھی نہیں، سمجھایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہادی ہے۔ میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کیا کعبے کو ہادی مانتے ہو؟ کہ نہ مانیں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ بتاؤ کیوں مانتے ہو؟ خدا حسین کا واسطہ لوح دل پر نتیجے کو تحریر کیجئے گا، کیوں مانتے ہو ہادی؟ اس نے کبھی روکا، کبھی ٹوکا، کبھی سمجھایا، کبھی تمہیں بلا کے کچھ بتایا، یا تم غلطی ہی نہیں کرتے ہو؟ کبھی غلطیوں کے پلندے ہیں تو روکا کبھی کا نہیں، ٹوکا نہیں، تو جب نہ روکا نہ ٹوکا تو پھر ہادی کیوں مانا؟ کا اسی لیے تو مانا کہ یہ روکتا نہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، اسی لیے تو مانا کہ یہ ٹوکتا نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ روکتا وہ ہے جو بولے، ٹوکتا وہ ہے جو بولے، روکتا وہ ہے جو بولے، ٹوکتا وہ ہے جو بولے۔ میں نے اسے اسی لیے تو مانا کہ یہ بولتا ہی نہیں، جو بھی کرو خاموش رہے گا۔ تو میرا مزاج یہ ہے کہ ماننا ہو تو اسے مانو جو بولتا نہ ہو، تاکہ مان کے منمانی کرو، منمانی بھی کرو، مسلمان بھی رہو۔ اس کا مطلب عالم اسلام نے مزاج یہ بنایا کہ اسے مانو جو بولتا نہ ہو، اسے مانو جو بولتا نہ ہو۔ بولنے والے کو مانو گے، روکے گا، ٹوکے گا، سمجھائے گا، بتائے گا۔ نہ بولنے والے کو مانو گے، نہ روکے گا، نہ ٹوکے گا، نہ سمجھائے گا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ نہ بولنے والے کو مانا، بولنے والے کو نہیں مانا۔ دلیل یہ ہے کعبہ نہیں بولتا، اسے مان لیا، مولود کعبہ بولتا۔ جزاک اللہ۔
گفتگو میری آگے ہے، بس میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا کہ وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی آپ کی حاضری کو قبول کرے کہ میں اسی دہلیز کا ایک ادنا سا جاروب کش، لیکن توجہ مرکوز رہے کہ اسے مانو جو بولے نا، تاکہ مان کے منمانی کرو، اسے نہ مانو جو بولتا ہو۔ بھائی کعبہ نہیں بولتا، مانا مولود کعبہ بولتا ہے۔ ایسی دلیل دے رہا ہوں، رد کر کے دکھاؤ دنیا والوں۔ ارے قرآن نہیں بولتا، اسے مان لیا اہل بیت بول۔ میری شہزادی شہزادے یہ پسینہ دیکھ رہے ہیں عزادارو، بس میری طرف توجہ رکھیے گا۔ قرآن نہیں بولتا، اہل بیت بولتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت، نبی نے تو دونوں ہی کو چھوڑا تھا نا، تو پھر یہ کیا کہ قرآن کو مانیں گے اہل بیت کو نہیں مانیں گے؟ اللہ کے گھر کو مانا، اللہ کے گھر کو مانا، کمال ہے۔ اس گھر کا وقار جس گھر سے ہے اسے اجاڑو گے بھی، اور اللہ کے گھر کو مانو گے بھی۔ اسے مان لیا، اسے نہیں مانا۔ تو کعبہ، اب کعبہ ہے ہادی، ہدایت دیتا ہے کعبہ۔ الحمدللہ فاضل بیٹھے ہیں، بات اگر آپ تک منتقل کر لے جاؤں تو ضرور حوصلہ بڑھائیے گا۔ فلسفہ کیا ہے؟ ہم نے علماء سے پوچھا، افاضل سے پوچھا، صاحبان علم سے پوچھا کہ ہم تو ادنا سے طالب علم، ہمیں کیا آتا جاتا ہے؟ صاحبان علم سے پوچھا، بتائیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کعبہ ہدایت دیتا ہے، ہادی ہے، یہ بولتے ہی نہیں کیسا ہادی ہے؟ یہ فلسفہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، بالکل ٹک ٹکی باندھے رہیے گا۔ علماء نے فرمایا، علم کلام کے جاننے والوں نے بتایا کہ گفتگو کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، جیسے ان کا جیسے اشارہ، جیسے کنایہ، جیسے استعارہ، جیسے مبالغہ، جیسے تمثیل، یہ ساری قسمیں ہیں گفتگو کی، اور یہ ساری قسمیں اہل نظر استعمال کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی گفتگو استعاراتی ہوتی ہے۔ مولانا شفیق صاحب قبلہ، آپ کا تو یہ موضوع رہا ہے ادب، کبھی کبھی گفتگو استعاراتی ہوتی ہے۔ جیسے کسی بہادر کو آتا ہوا دیکھا کہ شیر آ رہا ہے، تو یہ شیر کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے، اس کی بہادری بتانا ہے، لہذا شیر کو استعارے کے طور پر استعمال کیا۔ تو گفتگو کبھی کبھی استعارے میں ہوتی ہے۔ مثال دوں، میں بیٹھا ہوا مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک دم سے میں کہوں مجھے پیاس لگی ہے، آپ فوراً گلاس بڑھائیں گے، یہ لیجئے گلاس، مجھے پیاس لگی ہے، یہ اسٹیل کا گلاس، یہ شیشے کا گلاس، یہ میری پیاس بجھائے گا؟ کہ نہیں نہیں، پیاس یہ گلاس نہیں بجھائے گا، پیاس تو وہ پانی بجھائے گا جو اس کے اندر ہے۔ مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، ہر گہری جگہ کو کنواں کہتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کیا خاک پھاک کے پیاس بجھائیں؟ کہا نہیں نہیں، اصل میں پیاس تو وہ پانی بجھائے گا جو کنویں کے اندر ہے۔ تو اب دیکھیے، پیاس لگی، ہم نے پانی مانگا، نام پانی کا نہیں آیا، گلاس کا آیا۔
مسل مشہور ہوئی، نام پانی کا نہیں آیا، کنویں کا آیا. کیوں؟ اصول گفتگو یہ ہے کبھی کبھی بات کی جاتی ہے مظروف کی، نام لیا جاتا ہے ظرف کا. اگر بات پہنچی ہو تو ذرا بولیے گا. جیسے گلاس ہے ظرف، پانی ہے مظروف، کنواں ہے ظرف، پانی ہے مظروف. تو جس طرح پیاس بجھائے گا پانی، نام لیا گیا گلاس کا، پیاس بجھائے گا پانی، نام لیا گیا کنویں کا. علماء فرماتے ہیں اسی طرح ہدایت دے گا مولود کعبہ، نام لیا گیا کعبے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات بھیجیں بابا. میں زینے طے کر چکا، تمہید سے گزر چکا. اس کا مطلب ہدایت اسی کو کعبے سے ملے گی جس کے دل میں مولود کعبہ رہتا ہو. عجب منظر ہے. پڑھے دیتا ہوں. قبلہ کا حکم تھا. ایک مطلع ایک شعر مربوط ہو گیا ہے، بہت پہلے لکھے تھے یہ مصرے، آج اتفاق سے مربوط ہو گئے ہیں. روشن صاحب، خلیل اللہ خوش ہیں، حسرت زوبار ہنستی ہے. خلیل اللہ خوش ہیں، حسرت زوبار ہنستی ہے. ثمر کو دیکھ کر خود محنت معمار ہنستی ہے. ارے نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں. ادھر سرکار ہنستے ہیں، ادھر دیوار. اللہ اکبر. خلیل اللہ خوش ہیں، حسرت زوبار ہنستی ہے. ثمر کو دیکھ کر خود محنت معمار ہنستی ہے. نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں. ادھر سرکار ہنستے ہیں، ادھر دیوار ہنستی ہے. ایک شعر اور پڑھ دوں. استاد قمر جلالوی کا یاد آ گیا ہے. جمع ہے، زباں ہے، مکاں ہے. یہ اس قافیے میں عجیب شعر کہا ہے. حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں، حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں، بتوں کا توڑنے والا کہاں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے عشق علی میں غوطہ زن ہو کے نعرہ حیدری. علی آپ تھکے تو نہیں؟ تھوڑی دیر اور پڑھیں. حرم کے گرد پھر کر دیکھتے ہیں، بتوں کا توڑنے والا، بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں صاحب آپ کہتے ہیں کہ فلاں نبی کا وفادار نہیں، فلاں نبی کا وفادار نہیں، فلاں نبی کا وفادار نہیں. ارے نہیں تھے تو بیٹھتے کیوں تھے؟ اوفو کیا بات لاتے ہو. نہیں تھے تو بیٹھتے کیوں تھے؟ تو کیا یہ بت اللہ کے وفادار تھے جو کعبے میں تھے؟
ذرا بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا یہ بت اللہ کے وفادار تھے جو کعبے میں بیٹھے تھے؟ وہ کہا نہیں، وہ تو زبردستی بیٹھے تھے مگر نکالے تو گئے. کس نے نکالا؟ کب شکن آیا اس نے نکالا. میں نے کہا کچھ دیر اور انتظار کر لو، ایک آخری بشکن آنے والا ہے، وہی یہ بت بھی نکال. اللہ تھوڑا انتظار کرو، آنے والا ہے. اچھا تو اب یہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا. کہاں بنایا گیا؟ مکے میں. کب بنایا گیا؟ ہم تو اپنے بچپن سے جانتے ہیں، ہمارے بزرگ لوگ بھی اپنے بچپن سے جانتے ہیں. بنا کب؟ تاریخ کیا ہے اس کی؟ ان کا صاحب اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے. ارے کتنی پرانی ہے کچھ بتائیے گا. ان کا یہ تو جناب آدم ہی کے زمانے میں بنا، یہ جناب آدم کے زمانے میں بنا. تو جب آدم کے زمانے میں بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ اصل ہوگا، یہ ہوگا اصل. ان کا نہیں، اصل نہیں ہے، پھر کا نقل ہے. واہ، پہلا مکان بن رہا ہے تو نقل کاہے کی؟ ارے بھائی بستی میں کوئی ایک مکان ہو، دوسرا مکان بنے تو یہ کہہ سکتے ہیں نقل ہے. جب پہلا ہی بن رہا ہے تو نقل کاہے کی؟ پھر اسے تو اصل ہونا چاہیے، یہ کاہے کی نقل ہے. علماء فرماتے ہیں، سرکار مجلسی نے بھی اسے تفصیل سے تحریر کیا ہے کہ یہ نقل ہے تو اس کی اصل کہاں ہے؟ کہ اس کی اصل ہے آسمان پر. تو کیا آسمان پر بھی دھوپ نکلتی ہے؟ کیا وہاں بھی گرمی ہوتی ہے؟ وہاں مکان کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہ بات یہ تھی کہ جب اللہ نے، نوجوانوں بیاض دل پر لکھیے گا، جب اللہ نے جناب آدم کی خلافت کا اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں فرش زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، سوال کیا. اعتراض اور ہے، سوال قبلہ غلط تو نہیں کیا. اب حضرات صاحبان علم ہیں، سوال کیا، اعتراض نہیں کیا. سوال کیا کیا؟ معبود اسے بنائے گا جس کی نسل فساد برپا کرے، جس کے دل میں عشق علی موجزن ہے. دیکھیں میری طرف، اسے بنائے گا جس کی نسل، جس کی جو خود نہیں، آدم خود نہیں، جس کی نسل فساد برپا کرے. یعنی فرشتوں نے منزل اول میں بتایا نبی کی گارنٹی ہے، اولاد کی نہیں. اگر سارے لوگ بولیں تو نتیجہ دوں. دلوں کے دروازے کھول کے سنیے اور اپنی تقدیروں کو سلام کیجئے کہ اسے بنا رہا ہے جس کی نسل فساد برپا کرے. یعنی فرشتوں نے یہ بتا دیا کہ نبی کی ضمانت تو ہے مگر نسل نبی کی ضمانت نہیں ہے. میں انہی فرشتوں سے کہوں گا نظریہ بدل دو، آؤ مدینے میں ایک ایسے نبی کا بھی گھر دکھاتے ہیں جہاں نبی کہہ رہے ہیں اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا اللہ. یا میری شہزادی جزا دے. اللہم صلی اللہ.
اشعار نہیں پڑھتا ہوں مجلسوں میں، مگر آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہاں کبھی کبھی پڑھ دیتا ہوں۔ پھر بہت پرانے مصرے یاد آئے علامہ رشید ترابی کے کہ خدا ان کی قبر کو نورانی کرے۔ وہ فرماتے ہیں خالق نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کا اسے بنائے گا جس کی نسل فساد برپا کرے۔ یہ بات ناگوار گزری مشیت کو، جب میں نے کہا تو سوال کیسا؟ اس لیے کہ میں مخلوق کے لیے ظلم کر ہی نہیں سکتا، ظلم میری ذات کے منافی ہے۔ تو جب میں بنا رہا ہوں اس کا مطلب یہ عین حق ہے، تمہیں تسلیم کرنا تھا، سوال کیوں کیا؟ واہ واہ، اسے یہ گوارا تو ہے نہیں کہ اس کے بنائے ہوئے پہ سوال کیا جائے، یہ گوارا ہوگا کہ اسے چھوڑ ہی دیا جائے۔ سوال کیوں کیا؟ بن گئے آدم خلیفہ، امت نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ جب خلیفہ بنے ملائکہ نے سجدہ کر لیا، اب اللہ نے کہا اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو؟ تیار؟ کہاں معبود؟ کا سر اٹھاؤ۔ ہائے، فرشتوں نے سر اٹھائے، کہ دیکھو ساق عرش پر کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب جو دیکھا تو کچھ نام تھے جو لکھے تھے، اے بی بی سے شفاعت کی امید کیا یقین رکھنے والوں، توجہ، کچھ نام لکھے تھے معبود، کچھ نام لکھے کہ ذرا پڑھو۔ فرشتوں نے کہا کیسے پڑھیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ نے کہا آدم تم انہیں پڑھاؤ، آدم تم انہیں پڑھاؤ۔ اب فرشتے بنے طالب علم، آدم بنے معلم۔ آدم نے پڑھانا شروع کیا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ آدم نے پڑھا دیا۔ اللہ نے کہا سمجھ گئے آدم کو کیوں بنایا؟ میرا قانون یہ ہے کہ مخلوقات میں جو سب سے زیادہ عالم ہوگا اسے بناؤں گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، چنانچہ آدم کو بنایا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ نے کیوں بنایا تو فرشتوں کو خیال گزرا کہ میں نے سوال کیوں کیا۔ فرشتوں نے کہا معبود جو سوال کیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اس کا جبران چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہ ٹھہرو میں ایک مکان بنواتا ہوں، جب مکان بنوا لوں تو اس کا طواف کر لینا۔ اس مکان کا نام کیا ہوگا؟ کہ بیت معمور۔ فرشتے منتظر کھڑے ہیں، خدا حسین کا واسطہ توجہ چاہ رہا ہوں، مکان بن رہا ہے، مکان بن گیا، دیواریں اٹھ گئیں، وہ نور کی دیواریں، وہ نور کا مکان۔ جیسے ہی دیواریں اٹھیں فرشتوں کی بے قراری نے کہا معبود کرے طواف، بیت تو بن گیا۔ اللہ نے کہا ابھی نہیں، کہا کیوں؟ کہ بیت بنا ہے، معمور کہاں ہوا؟ آئے ہائے 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 ہائے، کہ یہ معمور کب ہوگا؟ کہ جب اس میں نور پنجتن آئے گا۔ اگر سب مل کے بولیں تو نتیجہ عرض کروں،
معمور کب ہوگا کہ جب نور پنجتن آئے گا. تو آسمان پہ بنا بیت معمور، طواف اس وقت تک نہیں کروایا جب تک کہ بیت سے بیت معمور نہ ہو گیا. بیت سے بیت معمور کب ہوا؟ جب پنجتن کے انوار آئے. اسی کی نقل ہے زمین پر. نظام کبریا تو دیکھیں، جب تک اس مکان میں پنجتن نہ آئے طواف نہ کروایا، جب تک اس میں علی نہ آئے قبلہ نہ بنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسے قبلہ نہ بنایا، بن گیا مکان. طواف کیا فرشتوں نے. اب اس کے بعد زمین پر نسل چلنا تھی. اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ آدم کی مدد کرو. بالکل جیسے یہ مکان بنا ہے اسی طرح کا مکان، ٹھیک اسی کے نیچے سینٹر آؤٹ نہ ہونے پائے. جہاں یہ ہے ٹھیک اسی کے نیچے اسی کی نقل بنا دو. تو چونکہ وہ بھی چوکور تھا اسکوائر میں، لہذا ٹھیک اسی کے نیچے بنا کعبہ. تو اصل کیا ہے؟ بیت معمور. نقل کیا ہے؟ کعبہ. نقل ہی کو تو عزاداری کی لغت میں شبیہ کہتے ہیں. اے کاش، اے کاش، اے کاش عزاداری کی لغت میں نقل کو ہی شبیہ کہتے ہیں. اس کا مطلب زمین پر کعبہ نہیں بنوایا اللہ نے، زمین پر اللہ نے بنوائی شبیہ. اور شبیہ بنوا کے کہا آؤ طواف کرو، آؤ طواف کرو، آؤ طواف کرو، آؤ طواف کرو، آؤ طواف کرو. ہم نے علم بنایا کہ کیا ہے؟ ہم نے کہا شبیہ کا بدعت. ہم نے تابوت بنایا، کیا ہے؟ ہم نے کہا شبیہ کا بدعت. ہم نے گہوارہ بنایا، کیا ہے؟ کہ شبیہ کا بدعت. یہاں بدعت بدعت چیختے رہے. اللہ نے کہا تو صحیح تمہیں شبیہ کا طواف نہ کرواؤ. ہائے 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 یا حیدر. شبیہوں کو بدعت کہہ رہے ہو، آؤ طواف کرو شبیہ کا. شبیہ کا طواف کرنے لگے. اتنے میں پیاس لگی، اتنے میں لگی، دیکھیے میری طرف، پیاس لگی. معبود پیاس ستا رہی ہے. ہاں تو وہ مالک ہے کون ہے ان کا؟ معبود بھیج دے آسمان سے پانی، نازل کر دے آسمان سے پانی، بھیج دے. کہ نہیں پانی وہاں سے نہیں بھیجوں گا، زمین پہ ہے. کیا ہے؟ چشمہ. نام کیا ہے اس کا؟ زمزم. یہ زمزم کیا ہے؟ کہ کسی پیاسے کی یاد ہے. واہ واہ، کسی پیاسے کی یاد ہے. وہ پیاسا کون ہے؟ کہ اسماعیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل کی پیاس میں اللہ نے جو سبیل لگائی اس کا نام ہے زمزم. اہل نظر بیٹھے ہیں، اس کا نام ہے زمزم. یہاں سبیلوں کا پانی سمجھ میں نہیں آتا. کعبے میں سبیل ہی سبیل. کیسے اسی کی نقل بنانا، بن گیا کعبہ. تو پھر تو وہی ہوگا کہ نہیں؟ بیچ میں پھر تعمیر ہوا، آ گیا منزل تک. میں نے بات تمام کی کہ بھائی بنا تھا عہد آدم میں، پھر دوبارہ بنایا گیا. کیسے بنایا گیا دوبارہ؟ کہ اصل میں ایک طوفان آیا تھا. اچھا کیسا طوفان؟ کہ ایسا تھا کہ نہ اس سے پہلے ایسا طوفان آیا نہ اس کے بعد ایسا طوفان آیا.
طوفان نوح، فقرہ کہنے جا رہا ہوں، نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد آیا۔ ہاں عاشورے کو آ سکتا تھا، مگر حسین نے عباس کو تلوار ہی نہیں دی۔ اے کاش حسین نے عباس کو تلوار ہی نہیں دی، آیا ہی نہیں طوفان، تو نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد آیا۔ وہ طوفان جب آنے والا ہوا، طوفان کے آنے کا وقت قریب آیا، اللہ نے فرشتوں کو آواز دی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے، میری طرف دیکھیے گا، مومنین ہو سکتا ہے مجلس کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے فون کر رہے ہوں کہ کب شروع ہوئی کب ختم ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی آنے والا ہو، میری طرف متوجہ رہیے گا۔ آواز دی فرشتوں، ہاں معبود کا طوفان نوح آنے والا ہے۔ تو معبود طوفان نوح آنے والا ہے تو کون کون سا شہر ڈوبے گا؟ کہ ساری دنیا ڈوبے گی، تو اس کا مطلب تیرا گھر بھی ڈوبے گا۔ جب تیرا ہی گھر نہ بچے گا تو پھر کسی کا گھر کیا بچے گا؟ ان کا توبہ کیجئے، اللہ کا گھر نہیں ڈوبے گا۔ کیوں؟ کہ بھئی طوفان بھی وہی بھیج رہا ہے جس کا گھر ہے، تو وہ طوفان کو بتائے گا نہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ اس کا مطلب کعبہ ڈوبا نہیں کا نہیں ڈوبا، تو پھر ہوا کیا؟ دوبارہ کیوں بنا؟ کہ اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ چونکہ نافرمانی کے سبب میں نے امت نوح کی تقدیر میں حتمی عذاب لکھ دیا جو ٹل نہیں سکتا، لہذا زمین پہ جاؤ، کعبے کو دیواروں سمیت اٹھا لاؤ۔ آئے ہائے 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 ہائے، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پائے، ذرا بول دیجئے زمین پہ جاؤ، کعبے کو دیواروں سمیت اٹھا لاؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خواب میں لے گئے ہوں گے فرشتے، کہانی فرشتے سوتے کہاں ہیں جو خواب میں لے جائیں گے؟ پھر کہ جاگتے میں لے گئے تو پورا کعبہ لے گئے، کہ دیواروں سمیت لے گئے۔ اچھا یوں ہی کہاں؟ مگر اتنا پوچھ کیوں رہے؟ ہم نے کہا اس لیے پوچھ رہے ہیں، اتنے بڑے کعبے کا جانا سمجھ میں آتا ہے، نبی کا معراج پر جانا تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری، علی 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 حضرت آپ کو اچھا رکھیں۔ اللہ رے دریائے مودت کی روانی، اللہ رے دریائے مودت کی روانی، پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے پانی۔ پانی یوں آتا ہے نشیب میں، اللہ رے دریائے مودت کی روانی، پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے پانی۔ ایک بے قسم مظلوم کی نصرت کے سہارے لوٹ آئی حبیب ابن مظاہر کی جوان۔ کہ جاؤ کعبے کو دیواروں سمیت، کیوں؟ کہ اس لیے
تاکہ کوئی گنہگار سایہ دیوار کعبہ میں پناہ نہ لے۔ اس کا مطلب اس وقت گنہگاروں کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب خدا اس کے لیے پناہ بھی ختم کر دے، کہ جاؤ لے آؤ، میں نہیں چاہتا کوئی سایہ دیوار کعبہ میں آن کے پناہ لے۔ چلا گیا کعبہ، طوفان آیا، کعبہ گیا، زمین تو رہ گئی۔ زمین پر اگر سیلاب آئے، یہ بھی حرم عرض حرم ہے، توہین عرض حرم ہے۔ پھر ہوا کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہوا یوں کہ جب طوفان آیا تو اس نے اپنی حدوں کو پہچانا۔ دیکھیں میری طرف، اپنی حدوں کو پہچانا۔ یہ ہے عرض حرم، یہاں تک پہنچ کے پانی دیوار بنتا گیا، طواف کرتا گیا، دیوار بنتا گیا، طواف کرتا گیا۔ اس کا مطلب کعبہ پانی جب کعبے کو پہچان لیتا ہے، پانی جب کعبے کو پہچان لیتا ہے تو پھر داخل نہیں ہوتا ہے، طواف کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم قبر عباس کیا ہے۔ اے نوجوانوں بولیے تو صحیح۔ مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ 14 صدیوں سے پانی طواف کر رہا ہے۔ چلا گیا طوفان، بچنے والے بچے، ڈوبنے والے ڈوبے۔ اب آیا زمانہ ابراہیم، یہیں پہ بات ہے تمام۔ اسی کے لیے زینے طے کیے ہیں۔ آقا کے مہمانوں، کیا آپ چوتھے امام کے مہمان ہیں؟ فرش اعظم پہ بیٹھے ہیں، توجہ رکھیے گا، پل کے نہ جھپکے۔ آواز خدا آئی، ابراہیم میرا مکان بناؤ۔ کہاں بناؤں؟ کہ وہیں بناؤ جہاں تھا۔ گفتگو شہزادی تک آنے والی ہے۔ وہیں بناؤ جہاں تھا۔ کہاں تھا معبود؟ کہ یہ عرض کعبہ ہے۔ دیکھو، گئے ابراہیم، دیکھا معبود یہاں تو نشان تک نہیں ہے، کہاں بناؤں؟ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، جبریل، ہاں پروردگار، کہ زمین پہ جاؤ، ابراہیم کو نشان کھینچ کے بتاؤ۔ جبریل زمین پہ آئے، نشان کھینچا، کہے خلیل خدا یہیں پہ تھا کعبہ، یہ جو نشان ہے اسی نشان پہ دیوار اٹھاتے چلے جائیے، ذرا سی ادھر سے ادھر نہ ہو، یہ جہاں میں نشان کھینچ رہا ہوں یہیں پہ تھا کعبہ، یہیں پہ تھا اللہ کا گھر، اسی پہ دیوار اٹھاتے چلے جائیے۔ تو ابراہیم نے پوچھا گھر کہاں تھا؟ جبریل نے بتایا گھر یہاں تھا۔ گھر کو عربی میں کہتے ہیں بیت۔ گویا جبریل نے پوچھا بیت کہاں تھا؟ بیت کہاں تھا؟ ابراہیم نے پوچھا بیت کہاں تھا؟ جبریل نے آ کے بتایا بیت یہاں تھا۔ تو پوچھنے والے ابراہیم، بتانے والے جبریل۔ ابراہیم پوچھتے ہیں بیت کہاں تھا، جبریل بتاتے ہیں بیت یہاں تھا۔ اب اس کو کیا کیجئے گا؟ ابراہیم کو یہ بتانے والا جبریل کہ بیت کہاں تھا، ایک دن جب چادر کے نیچے کچھ لوگ آئے تو اللہ سے پوچھنے لگا یا رب ومن تحت الکسا، یا رب ومن تحت الکسا، معبود یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ معبود یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ معبود یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا پروردگارا ابراہیم کو بھیج دے، جبریل کو بتا دیں تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ بھائی جبریل نے انہیں بتایا، وہ جبریل کو بتا دے۔ اللہ نے کہا نہیں، اس بار میں بتاؤں گا، اس
بار میں بتاؤں گا۔ تو ابراہیم نے پوچھا بیت کہاں تھا؟ جبریل نے بتایا بیت یہاں تھا۔ آج جبریل نے پوچھا یہ کون؟ اللہ نے آواز دی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے پدر، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے شوہر، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بیٹے، یہ ہیں اہل بیت نبوت۔ تو اب دو منظر ہیں، ایک ابراہیم کا سوال، ایک جبریل کا سوال۔ ابراہیم نے بیت کے لیے پوچھا، جبریل نے اہل بیت کے لیے پوچھا۔ بیت کے لیے پوچھا تو بتایا جبریل نے، اہل بیت کے لیے پوچھا تو بتایا اللہ نے۔ ذرا بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے بھائی بیت کے لیے پوچھا تو بتایا جبریل نے، اہل بیت کے لیے پوچھا تو بتایا اللہ نے۔ کتنی اندھی ہے یہ دنیا کہ جبریل کے بتانے سے بیت کو مانتی ہے، اللہ کے بتانے سے اہل بیت۔ ہائے 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 اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ علی جبریل کے بتانے سے بیت مانتے ہو، اللہ کے بتانے سے اہل بیت کو نہیں مانتے ہو۔ بات صرف اتنی ہے کہ بیت نہیں بولتا اس لیے مانتے ہو، اہل بیت بولتے ہیں اس لیے نہیں۔ اگر میرے بزرگ دعائیں دینے کا وعدہ کریں، علماء کی موجودگی میں فقرہ کہہ دوں، جب بیت کو مانتے ہو تو اہل بیت کو کیوں نہیں مانتے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ بیت کو ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں ہے، اہل بیت کو ماننے کے لیے بیت کو کوئی بھی مان لے، مگر اہل بیت کو سب نہیں مانیں گے۔ اہل بیت کو وہی مانے گا جو کھرا ہو۔ اجازت ہو تو پھر کنایا اختیار کروں، اہل بیت کو وہی مانے گا جو سب کا نہ ہو ایک کا ہو۔ اس سے نازک کنایا اختیار نہیں کر سکتا۔ اہل بیت کو ماننا آسان نہیں ہے۔ جس نے اہل بیت کو مانا وہ یہاں بھی کامیاب ہوا۔ وقت گفتگو تمام ہوئی،
بنایا ابراہیم نے کعبہ. اب نوجوانوں بعض چیزیں سوچی جاتی ہیں. دیکھیے یہ کہنا کہ اینٹ گارے کا کام بڑی محنت کا ہے آسان ہے. کبھی ایک دن یوں ہی تفریحاً جا کے صبح سے شام تک 8 گھنٹے مزدوری کر لیجئے. 4 دن بستر سے نہیں اٹھ پائیے گا. جب گمے ڈھونا پڑیں گے، گارا بنانا پڑے گا، تب محسوس ہوگا یہ کتنی محنت کا کام ہے. آپ ذرا سوچئے، ابراہیم جیسے نبی کے نرم و نازک ہاتھ، اسماعیل کمسن، وہ چلچلاتی دھوپ، بیٹا پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہا ہے، باپ دیوار چنتا چلا جا رہا ہے. میں کہوں گا ابراہیم ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں گے، آپ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کرسی ڈلوا لیجئے، یہیں سکون سے بیٹھیے. آپ کی امت میں تو ایک سے ایک کھایا پیا ہٹا کٹا صحابی ہے. بلائیے، محنت کروائیے اس سے. آپ خود کیوں بنا رہے ہیں؟ امی محترم بھئی کیوں محنت کر رہے ہیں؟ نبی ہیں، بلائیے امت کو، کس دن کام آئے گی. بنائے کعبہ. عجب نہیں ابراہیم آواز دیں، تجھے کیا خبر، یہ ہونے والا ہے علی کا زچا خانہ. مجھے یہ گوارا نہیں کہ علی کے زچا خانے کی تعمیر میں کسی گنہگار کے ہاتھ لگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب تعمیر زچا خانہ میں گنہگار کے ہاتھ نہیں لگ سکتے تو پھر معاذ اللہ صلب کافر میں نور علی کیسے رہ سکتا ہے؟ بنایا کعبہ، کعبہ بنا لیا. اس کے بعد ایک دن جناب ابراہیم گھر میں داخل ہوئے. میری طرف دیکھیے گا، بالکل تارے نظر سے تارے نظر جڑ جائے. گھر میں داخل ہوئے. گھر میں ہیں بی بی ہاجرہ، اچھی زوجہ ہیں، وفادار ہیں نبی کی، شک نہیں کرتی ہیں، ستاتی بھی نہیں ہیں. کہ یہ تو فقرہ کہوں، رات میں پیچھا بھی نہیں کرتی ہیں. ارے بھائی میں تو اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کس زمانے کی سمجھ رہے ہیں. پیچھا بھی نہیں کرتی ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. اچھی ہیں. وجہ یہ ہے کہ فقط نبی کی بیوی ہی نہیں ہے، ایک نبی کی ماں بھی ہیں. تو وہ نہ نبوت کو سمجھیں گی تو کون سمجھے گا. گھر میں داخل ہوئے، چہرہ اداس تھا. جیسے ہی نگاہ ہاجرہ رخ ابراہیم پر پڑی، توجہ، سمجھ گئیں. میرے سرتاج بتاؤ تو خلیل خدا، یہ چہرے پر اداسی کیسی؟ ابراہیم نے سر جھکا کے کہا، ہاجرہ آج بڑے صدمے میں ہوں. کہ وہ صدمہ کون سا ہے؟ کہ اصل میں ہم نے بڑی محنت سے اللہ کا گھر بنایا تھا، لیکن کچھ ظالموں نے اسی شکل میں اپنے مکانات بنا لیے ہیں. دور دور سے جو حج کرنے والے آتے ہیں، طواف کرنے والے، رستے سے ہی یہ انہیں کڈنیپ کر لیتے ہیں. اللہ کے گھر چلنا چاہتے ہو؟ چلو چلو، لے کے آتے ہیں. یہ اپنے گھر کے چکر کٹواتے ہیں، ان سے نظر و نیاز لیتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں. آنے والا اللہ کے گھر تک پہنچ ہی نہیں پاتا. میں سوچتا ہوں کہ اب کیا کروں، داد چاہتا ہوں اہل نظر سے. اتنا سننا تھا. ہاجرہ نے کہا، اللہ کے نبی تو اتنے پریشان کیوں ہیں میرے ہوتے ہوئے؟ ہاجرہ نے بتا دیا، نبی کی بیوی ایسی ہونی چاہیے جو پریشانی دور کرے، پریشانی بڑھائے نا. آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری. کہ میرے ہوتے ہوئے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھہریے. یہ کہہ کے حجرے میں گئی، ایک چادر لی، لے کے نکلی کہ یہ لیجئے چادر، جا کے کعبے کو اڑا دیجئے.
اور اعلان کر دیجئے اب یہ چادر ہے کعبے کی پہچان. واہ 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 سبحان اللہ. اب یہ چادر ہے کعبے کی پہچان. خبردار کوئی اب اپنے گھر پر اس طرح چادر نہ ڈالے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو چادر ہاجرہ نے دی تھی اس کا رنگ کالا تھا. ہائے 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 ہائے. اس کا رنگ کالا تھا. اس کا رنگ کالا تھا. صدیاں گزر گئیں گورے عربوں سے بھی کالا رنگ بدلا نہ گیا. کالا رنگ بدلا نہ گیا. چادر بدلے گی رنگ نہ بدلے گا. چادر بدلے گی رنگ نہ بدلے گا. چادر بدلے گی رنگ نہ بدلے گا. کیوں؟ غلاف کعبہ ہے. اللہ کا گھر اپنا رنگ نہیں بدلتا. اللہ کا گھر اپنا رنگ نہیں بدلتا، لوگوں کے رنگ بدلتا ہے. صدیاں ہو گئی رنگ نہ بدلا. غلاف بدلا رنگ نہ بدلا. لیکن ہم دیکھ رہے تھے ایک دن گردوں پر محرم کا چاند نکلا. ہم نے جدھر سے دیکھا ادھر سے کالے کپڑے، ادھر سے کالے کپڑے، ادھر سے کالے کپڑے، ادھر سے کالے کپڑے. ہم نے شکر کا سجدہ کر کے کہا معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کعبے کا رنگ بھی سیاہ ہے، ہمارے لباس کا رنگ بھی سیاہ. جو رنگ لباس کعبہ وہی رنگ لباس عزادار. یہ پہلی چادر ہے تاریخ کی جس نے کعبے کو پہچان دی. تاریخ میں ایک چادر اور بھی ہے. جب نبی آئے کپارے جگر ذوف محسوس کرتا ہوں، تو بی بی نے چادر اڑائی. جو کعبے کو پہچان عطا کر دے اسے ردائے ہاجرہ کہتے ہیں. جو نبوت کو صحت دے دے اسے ردائے زہرا کہتے ہیں. مگر بات یہیں نہ رکی، ایک چادر اور دیکھی. وہ چادر اسی ماں کی ورثہ دار بیٹی کی چادر. ردائے زینب جملہ کہا کلیجے چاک ہو گئے. صبح سے مجلسوں میں آ رہے ہیں، نینوا کا مسافر اجر دے گا کہ حسین کی ماں کا غم ہے، خالی ہاتھ نہ جانے دیں گے. مجلس میں ذرا سی تاخیر ہو جائے تو ہم پہلو بدلنے لگتے ہیں، حالانکہ کسی کی پسلیوں میں درد نہیں ہے. ہائے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی، ہائے زہرا، ہائے نبی کی اکلوتی بیٹی، ارے کیوں ستایا تم نے ظالموں. زہرا نے کسے نقصان پہنچایا؟ بلند ہو گئیں آوازیں. آوازیں دبا کے نہ روئیے گا، آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا. قبلہ مولانا منتظر مہدی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں،
خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے. رونے کا گھر بنایا ہے، بیت الحزن بنایا. یہ گھر بنا ہی اس لیے تاکہ رویا جائے، اور پھر خدا جزا دے مجلسیں بھی اس مظلومہ کی برپا کی ہیں کہ جس کے لیے یہاں بیٹھا ہوا کوئی عزادار یہ نہیں کہہ سکتا میرے گھر نہیں آتی. ارے مجلس تو کرو. وہ بی بی پسلیاں تھامے، ہائے میرا لال، ہائے میرا غریب. بچوں تم بھی رویا کرو. اس مجلس میں ننھا مجاہد بھی آتا ہے جس کو ہرملا نے تیر مارا تھا. نوجوانوں طاقت ہے، رو فریاد کرو. این الطالب بدم المقتول بکربلا. بلند ہو گئی آوازیں. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. قبلہ مومنین کی محبت میں آپ کا حاضر ہوتا ہوں. ایک سوال اگر ان لوگوں کو برا نہ لگے تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میرا مقصد شہنشاہ کسی کا دل توڑنا نہیں ہے، سب مولا کے مہمان ہیں. سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید میں اس بی بی کی مصیبت پہنچا سکوں. کوئی ایسی بیوی، کوئی ایسی خاتون جس کا باپ مر گیا ہو اور وہ کہیں دھوپ میں بیٹھ کے رو رہی ہو، آپ اسے جانتے بھی نہ ہو، آپ کو آپ کے بچوں کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے رک کے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے کیوں رو رہی ہو بی بی؟ کب پوچھیں گے تو بعد میں پہلے اسے اپنے گھر لے کے آئیں گے. بی بی کھا لو، بی بی کچھ پانی پی لو، کیوں رو رہی ہو؟ ہمارے ہاں یہ غیرت کہ کوئی خاتون دھوپ میں بیٹھ کے نہ روئے، گھر بلا لاؤ. ہائے غربت زہرا. ارے ایک درخت کے نیچے مدینے سے باہر بیٹھ کے روتی تھی بابا. ایک دن جو گئی تو کیا دیکھا؟ ظالموں نے درخت کاٹ دیا. ایسا ظلم کہیں دیکھا؟ ایسا ستم کہیں دیکھا؟ سلام ہو بنت رسول، سلام ہو بی بی، سلام ہو میری آقا زادی. یہ جو آپ عزاداری کر رہے ہیں یہ عزاداری رائے گاہ نہ جائے گی، اس کا اجر ملے گا. صبح سے بی بی کے مصائب کے پہلو سن رہے ہیں. آج ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر میں پڑھ سکا تو مجلس یہیں پر تمام ہو جائے گی. آئیے بی بی توفیق دیجئے کہ پڑھ لے جاؤں. یہ غم زہرا ہے، غم بطول ہے. میں نے یہ روایت کہیں پڑھی تو نہیں، لیکن ایک ذمہ دار شخصیت علامہ طالب جوہری صاحب، انہوں نے یہ ایک مجلس میں فرمایا کہ جب بی بی کو غسل و کفن دے دیا گیا تو میرے مولا نے بچوں کو آواز دی آؤ رخصت کرو. تو وہ فرماتے ہیں کہ حسن اور ام کلثوم تو آ گئیں، مگر دو بچے دیوار سے لگے کھڑے روتے رہے، زینب اور حسین. ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ سبائے حسین نہ آئے
وہ فرماتے ہیں کہ زینب بھی کھڑی رہی، حسین بھی کھڑے رہے۔ جب علی مرتضیٰ نے کہا آؤ کیوں نہیں آتے، حسین نے تڑپ کے کہا اماں تم عظمت میں مریم سے بلند ہو، جب تک آواز نہ دوگی نہ آؤں گا۔ بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ نکلے، ایک طرف حسین ایک طرف زینب۔ ماں نے بچوں کو کلیجے سے لگایا، اے حسین زینب کا خیال، اے زینب حسین۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وقت آخر تک بہن نے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ ستم قبلہ، یہ ستم اس گھرانے پر ڈھائے گئے ہیں کہ جس گھرانے کا کرم یہ ہے کہ یہاں غلاموں کو بیٹوں کی طرح چاہا جاتا ہے، کنیزوں کو بیٹیوں کی طرح۔ ایک روایت پڑھوں گا، تمام کر دوں گا مجلس۔ روایت کیا ہے؟ اس گھرانے کی ایک کنیز ہے، نام سنتے ہی کلیجہ پھٹ جائے گا، شیریں۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ اصل میں ایران سے آئی تھیں جناب شہربانو، جو ہمارے چوتھے امام کی والدہ گرامی ہیں، یہ ان کے ساتھ تشریف لائی تھیں، کنیز تھیں۔ مولا حسین سے بڑی محبت تھی بی بی کو، مولا بھی بڑی شفقت فرماتے تھے۔ ایک دن شیریں نے کوئی بہت اچھا عمل انجام دیا، فرزند رسول خوش ہو گئے، شیریں کو بلایا، شیریں آج تو نے میرا دل خوش کیا، حالانکہ میرے دل میں غموں کے سوا کچھ نہیں، مگر تو نے رونے میں آوازیں دبائیے کر رہی، بہت غریب ہے میرا مولا۔ کہ تو نے میرا دل خوش کیا ہے، میں تجھے راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، ایک کنیز، ایک قیدی، ایک غلام کے لیے سب سے خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ جب اسے آزادی ملے۔ جیسے ہی حسین نے کہا قبلہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، روایت کہتی ہے شیریں وہیں خاک پر گر پڑی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کوئی خطا ہوئی ہو معاف کرو، ایسی سزا نہ دو، ارے میں آپ سے جدا ہو کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ حضرت نے کہا شیریں میں تجھے آزاد کرتا ہوں راہ خدا میں، میں چاہتا ہوں جائے اپنی زندگی بسر کرے۔ شیریں نے جب امام کے لہجے میں حکم دیکھا تو خاک سے اٹھی، ڈھلتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا، فرزند رسول کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جگر تھام لیجئے۔ کہنے لگی فرزند رسول آپ کہتے ہیں تو چلی جاؤں گی، آپ کہتے ہیں تو چلی جاؤں گی، مگر ایک وعدہ کرو۔ کہ کیسا وعدہ شیریں؟ کہ وعدہ کرو ایک دن میرے گھر مہمان بن کے آؤ گے، ایک دن میرے گھر مہمان۔ ارے آپ بھی تو یہی کہہ کے الوداع پڑھتے ہیں، جاؤ حسین خدا حافظ پھر آنا۔ کہنے لگی جاؤ مولا آپ کہتے ہیں تو چلی جاؤں گی۔ ہمارے گراف ایجنسی ماشاءاللہ خدا توفیق دے، ترقی دے، ابو ذر بھائی یہ بہت عظیم خدمت ہے، مگر جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اگر پڑھ لے گیا تو شاید روز محشر اپنی ملکہ کے حضور جا سکوں۔
اور یہ کہہ سکوں کہ آپ رونے والے جتنے آئے تھے میں نے اپنی حیثیت پر آپ کی مصیبت بیان کی۔ روایت سنیے گا، مولا وعدہ کرو، کہتے ہو چلی جاؤں گی، وعدہ کرو میرے گھر آؤ گے۔ حسین نے سر جھکایا، کچھ دیر تک سوچا، پھر سر اٹھایا، کہنے لگے ٹھیک ہے وعدہ چاہتی ہے، جا میں نے وعدہ کیا میں آؤں گا۔ جیسے ہی حسین نے اتنا کہا، شیریں نے پھر پلٹ کے کہا مولا ایک وعدہ اور کرو۔ کہا وہ کیا؟ کہا وعدہ کرو اکیلے نہ آؤ گے، گھر والوں کے ساتھ۔ واہ غربتا واہ مظلوما، وعدہ کرو اکیلے نہ آؤ گے، گھر والوں کے ساتھ آؤ گے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے شیریں، میں نے یہ وعدہ بھی کیا، لیکن ایک وعدہ تو بھی کر۔ کہ بولا وہ کیا؟ کہ وعدہ کر جب میں آؤں گا تو تو مجھے پہچان لے گی۔ اے عزادارو، ہائے ہائے کیا درد ہے جملے میں، جب میں آؤں گا مجھے پہچان لے گی۔ شیریں نے کہا مولا اس وقت کے آنے سے پہلے میں مر جاؤں، آپ آئیں پہچان نہ سکوں، مجھے موت آ جائے مولا۔ حضرت نے بنی ہاشم کو اطلاع دی، خواتین بنی ہاشم کو آواز دی، سنو میں نے شیریں کو آزاد کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم کے ہر گھر کی ہر خاتون شیریں کو رخصت کرنے آئے، اور جو بھی آئے خالیات نہ آئے۔ اے نوجوانوں بہنیں ہیں نا، بس دل کو سنبھالیے، جو بھی آئے خالی ہاتھ نہ آئے، جسے جو تحفہ لانا ہو اپنی مرضی سے لائے، مگر میری جانب سے ایک چادر ضرور لائے۔ لیجئے ایک جگہ شیریں کو بٹھا دیا گیا، بنی ہاشم کی بیویاں آنے لگیں، جو بھی بیوی آتی ہے کوئی بالیاں ساتھ میں چادر، کوئی بندے ساتھ میں چادر، کوئی گوہر ساتھ میں چادر۔ تھوڑی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا۔ شیریں نے چادریں دیکھی، مولا ایک کنیز کے لیے اتنی چادریں۔ مولا نے کہا شیریں رکھ لے، ہو سکتا ہے کبھی کام آ جائے، شیریں رکھ لے۔ بیویوں نے تحفے دیے، خود مولا حسین اٹھے، بڑے عظیم تحفے دیے۔ اتنا تحفہ ملا کہ اونٹوں پر بار ہوا۔ شیریں چلی، کوفے پہنچی، ایک بلندی پر ایک مکان بنوانا شروع کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، قبلہ بتائیں گے قصر شیریں کے بارے میں۔ قصر شیریں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے ایک خاتون کے رہنے کو کتنا بڑا مکان چاہیے؟ ایک حجرہ، دو حجرے، تین حجرے؟ شیریں قصر بنوا رہی ہے۔ کیوں؟ جب قصر بننے لگا تب سمجھ میں آیا۔ شیریں صبح صبح برقع اوڑھ کے مزدوروں کے پاس آ جاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو یہ حجرہ بڑی احتیاط سے بنانا، اسی میں میرا مولا حسین آئے گا۔ یہ حجرہ ایسے بنانا روشنی تک نہ آئے، اس میں میری پردہ دار شہزادی۔ یہ حجرہ حسین بنانا، اس میں میرا علی اکبر۔ ہر کسی کے لیے ایک ایک حجرہ بنوا رہی ہے۔ یہ مولا عباس کا حجرہ، یہ بی بی زینب کا حجرہ، یہ بی بی ام کلثوم کا حجرہ، یہ ہے مولا حسین کا روضہ۔ لیجئے قصر بن گیا۔ شیریں نے غلاموں کو بلایا، کنیزوں کو آواز دی، کہا آؤ پردے آویزاں کرو، حجروں میں بستر لگاؤ، تکیے سجاؤ،
جانے کس لمحے میرا مولا آ جائے۔ قصرہ راستہ ہو گیا۔ اب شیریں کی زندگی کا معمول، نماز فجر کے بعد مصلی سے اٹھتی ہے، قصر کے باہر ایک بلندی پر جا کے بیٹھ جاتی ہے، وہیں سے گزرنے والوں کو دیکھتی رہتی ہے، شاید اب آئے میرا مولا، شاید اب آئے میرا مولا، شاید اب آئے میرا مولا۔ کوفے کی عورتوں کو محرم کے چاند کا انتظار کرنے والوں، آپ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ شاید اب آئے میرا مولا۔ کوفے کی عورتوں کو پتہ چلا کہ شیریں دن بھر دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے۔ آئیں عورتیں، شیریں تجھے کیا ہوا ہے؟ اتنا اچھا قصر ہے، گھر میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ یہ دھوپ میں کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ شیریں نے تڑپ کے کہا تم نہ سمجھو گی۔ کیا مطلب؟ کہ میں کسی کا انتظار کرتی ہوں۔ کہ کس کا انتظار؟ کا اپنے آقا کا۔ عورتوں نے کہا کیسی باتیں کرتی ہے، کہیں کنیزوں کے گھر آقا آتے ہیں؟ شیریں نے کہا خبردار، میرا وہ آقا نہیں ہے، میرا آقا حسین، دیکھ لینا میرے گھر آئے گا۔ کچھ دنوں کے بعد خبر ملی آقا نے مدینہ چھوڑ دیا۔ شیریں کوفے کی عورتوں کو پکڑ پکڑ کے کہتی ہے دیکھا، میں کہتی نہ تھی آئے گا میرا مولا، دیکھو مدینے سے چل چکے ہیں، میرے پاس آنے والے ہیں۔ پھر خبر ملی مکے چلے گئے۔ عورتوں نے کہا وہ تو مکے گئے۔ کہنے لگی سوچا ہوگا پہلے حج کر لیں، پھر شیریں سے ملنے چلے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر ملی حج کو عمرے سے بدل دیا، کوفے کی طرف چل پڑے۔ اب تو شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اے کوفے کی عورتوں آ رہا ہے میرا مولا، ارے آ جانا، حاجت روائی کر دے گا میرا مولا۔ روزانہ گھر سے نکلتی ہے، وہیں جا کے بیٹھ جاتی ہے، رستہ دیکھتی رہتی ہے۔ کافی دن گزر گئے، آنے والے نہ آئے، مجلس 2 منٹ کے اندر تمام ہے۔ کافی دن گزر گئے، آنے والے نہ آئے۔ ایک دن جب شام ہو گئی، گھبرا کے کنیز کو بلایا، بلا کے کہنے لگی ایک بات بتا، مکے سے کوفے کا رستہ کتنے دنوں کا ہے؟ کیا کہتی وہ؟ ملکہ سے سر جھکا کے اتنا کہا بی بی بیوں سمجھ لو اب تک آ جانا چاہیے۔ بشیری وہیں خاک پر گر پڑی، اے میرے پروردگار میرے مہمانوں کو خیر سے لانا۔ کنیزیں بڑھی، ایک نے ادھر سے بازو سنبھالا، ایک نے ادھر سے، بی بی چلو۔ شیریں گھر کی طرف چلی، داخل قصر ہوئی کہ حجرے میں جائے، نماز پڑھ کے دعائیں کرے۔ تمام مجلس میری طرف دیکھیے گا، شیریں آگے بڑھ رہی تھی، ابھی حجرے میں قدم ہی رکھے تھے کہ پیچھے سے کنیز کی آواز آئی، ملکہ جلدی آؤ، ملکہ جلدی آؤ۔ کہ خیر تو ہے؟ کہ غضب ہو گیا؟ دروازے پر کچھ سپاہی کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، نیزوں پر کٹے ہوئے سار۔ ارے کچھ بیویاں جن کے ہاتھ بندھے خاک پر بیٹھی بے ردا، سوگوارو آوازیں نہ دبائیے کہ میری شہزادی آپ کے گریے کو قبول کرے۔ تمام ہوئی مجلس، اللہ اکبر، ملکہ جلدی آؤ، دیر نہ کرو۔ جیسے یہ سنا شیریں دروازے کی طرف دوڑی، قریب در آئی، کواڑ کھولا، باہر دیکھا، سپاہیوں سے پوچھا کون ہو، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ملون کہنے لگے ہم حاکم کے کارندے ہیں۔ کہ یہ سر کس کے ہیں؟ غیرت داروں اگر اجازت ہو تو کہہ دوں۔
ملون کہنے لگے کچھ باغیوں نے خروج کیا تھا، ہم نے ان کے مردوں کو مار ڈالا، عورتوں کو اسیر کر لیا، اب انہیں حاکم کے پاس لے جا رہے ہیں۔ شیریں کہنے لگی وہ بیویاں کہاں ہیں جنہیں تم نے اسیر کیا ہے؟ اے سوگوارو کلیجہ پھٹ جائے، اے شیریں کیسے برداشت کیا ہوگا بی بی؟ شیریں آگے بڑھی، کہا وہ بیویاں کہاں ہیں؟ اشارے سے بتایا وہ خاک پہ بیٹھی ہیں۔ اب جو شیریں بڑھی عجب منظر دیکھا، ہر بیوی ہاتھ پسے گردان خاک پہ بیٹھی، زانووں کو اٹھائے، سر کو نہڑائے، آہستہ آہستہ، ہائے میری غربت، ہائے میری غربت، ہائے میری غربت۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا شیریں گھبرا کے بولی بیویو خاموش ہو جاؤ، بیویو اب نہ گھبراؤ، اب میں آ گئی ہوں، میں تمہیں اپنے گھر لے چلتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں جتنی دیر میرے گھر میں رہو گی تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا۔ یہ کہہ کے سپاہیوں سے کہنے لگی اگر تم اجازت دو میں انہیں اپنے گھر لے جاؤں۔ سپاہیوں نے کہا لے جاؤ۔ آئی بی بی اٹھو، بی بی اٹھو، میں نوجوانوں سے نہیں پوچھتا، یہاں وہ بزرگ جن کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں 1 گھنٹہ ہو گیا آپ کو بیٹھے ہوئے، کیا اچانک اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ ہمت جٹائیں گے، ہاتھوں کو ٹیکیں گے، پھر اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ زینب کا ایک تو خاک پہ بیٹھنا دشوار، بیٹھنے کے بعد زمین سے اٹھنا دشوار، مگر جانے کیسے علی کی بیٹی اٹھی۔ زینب اٹھی، تمام بیویاں اٹھیں، آگے آگے شیریں، پیچھے پیچھے یہ بیویاں، داخل قصر ہوئی، اسی حجرے میں لے جا کے بٹھایا جو بی بی زینب کے لیے بنوایا تھا، بٹھا دیا۔ میری طرف دیکھیے، جب بیٹھ گئی بیویاں تو شیریں نے غور سے ایک ایک بیوی کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی بیویو، قیدیو، اسیرو، تمہاری حالتیں بتاتی ہیں تمہیں کھانا نہیں دیا جاتا، تمہیں پانی نہیں دیا جاتا، ٹھہرو میں پانی لے کے آتی ہوں، پہلے تم پانی پی لو، مگر پانی پی کے میرے لیے ایک دعا کر دینا، میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ بی بی نے کہا کیسی دعا؟ کہ میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں، دعا کر دو وہ خیریت سے آ جائیں۔ کیا روتے ہیں آپ، کیا تڑپتے ہیں آپ، کیا بلکتے ہیں آپ؟ کہ دعا کر دو وہ خیریت سے آ جائیں۔ ارے اس رات کے پہر ٹھنڈک میں آپ آئے ہیں، حسین کی دکھیا ماں بھولے گی نہیں آپ کو۔ جو باہر کھڑے ہیں عزادار وہ بھی پرسا دے لے، واہ مظلومہ، کہ ٹھہرو میں پانی لے کے آتی ہوں، پانی پی کے دعا کر دینا۔ تو جیسے یہ کہا اب بی بی بولی، علی کی بیٹی بولی، میری شہزادی بولی، زینب بولی، کہنے لگیں شیریں تیری آواز کی نرمی بتاتی ہے تیرا دل موم ہے، اگر اجازت دے تو کچھ کہوں؟ کہنے لگی کہو کہو بی بی، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ دیکھ جس طرح یہ احسان کیا کہ اپنے گھر لائی، ایسے ایک احسان اور کر دو، حالانکہ اب تو لوگوں نے ہمیں پہچاننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہائے حسین۔ شیریں کہنے لگی بتاؤ بتاؤ بی بی،
کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ جیسے مجھے اپنے گھر لائی ہو، بات یہ ہے جب سے میرے گھر والوں کو مارا گیا مجھے رونے نہ دیا گیا، اگر ہو سکے میرے شہیدوں کے سر لا دو، میں وعدہ کرتی ہوں چپ کے روؤں گی، چلا کے نہ روؤں گی۔ شیریں نے کہا بی بی گھر میرا ہے، رونے پہ پابندی نہیں ہے، جیسے چاہے رو۔ میں ابھی جاتی ہوں سر لے کے آتی ہوں، یہ کہہ کے شیریں چلی، سپاہیوں کے پاس آئی، کہنے لگی دیکھو اگر ہو سکے تو یہ سر دے دو، جب صبح جانا ساتھ لے کے جانا۔ سپاہیوں نے کہا رات بھر جاگ کے کون حفاظت کرے گا، دے دو اسے سر۔ شیریں نے دامن میں کٹے ہوئے سر بھرے، لے کے دوڑی حجرے میں آ کے خاک پر سر رکھ کے کہنے لگی قیدیوں لو میں سر لے آئی، جیسے جی چاہے رو، لیکن ٹھہر جاؤ میں پانی لے آؤں۔ یہ کہہ کے جیسے ہی مڑی پیچھے سے کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماجایا حسین، ہائے میرا ماجایا حسین۔ نہ دباؤ آوازیں عزادارو، ہائے میرا ماجایا حسین۔ جانے کیسا درد تھا، شیریں تڑپ کے مڑی، بی بی کیا کہا ہائے میرا ماجایا حسین۔ کبھی بھی خبردار میرے گھر میں یہ نام لے کے نہ رونا، میرے گھر میں یہ نام لے کے نہ رونا، یہ نام میرے آقا کا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کوئی میرے گھر میں میرے آقا کا نام لے کے بیان کرے۔ اے بی بی برا نہ ماننا، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کا نام بھی حسین رہا ہو، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم رونے نہ دیں گے یہ نام لے کے، یہ نام میرے آقا کا ہے۔ یہ بتاؤ کیا تمہارے بھائی کا کوئی اور بھائی نہیں تھا؟ رونا ہو اس کا نام لے کے رو لو، میں پانی لے کے آئی پڑھ دوں۔ یہ کہہ کے جیسے ہی مڑی پیچھے سے کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی حسین۔ پھر شیریں مڑی بی بی یہ نام بھی لے کے نہ رونا، یہ بھی میرے آقا کا نام ہے۔ کیا تمہارے بھائی کا کوئی بیٹا نہ تھا؟ اس کا نام لے کے رو لو، میں پانی لے کے آئی۔ یہ کہہ کے جیسے ہی مڑی پھر کانوں میں آواز آئی ہائے میرے اکبر کا بابا حسین۔ اب نہ رہا گیا شیریں سے، شیریں واپس ہوئی۔ اے بی بی تمہیں تمہارے حق کا واسطہ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ ارے جب سے آئی ہو میرے دل کو قرار نہیں ہے، میرا دل تو والا ہے، سارے وہی نام لے کے روتی ہو جو میرے آقا کے گھر والوں کے نام ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک سر سے آواز آئی شیریں اپنے آقا کا سلام، میں حسین، تو نے وعدہ لیا تھا، میں وعدہ نبھانے آ گیا، تیرا آقا حسین، یہ تیری شہزادی زینب۔ شیریں خاک بگری وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين
ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه والشايعات وبايعات والتابعات على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. الہی تجھے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، یہ بہت بے قرار ہو کے روئے ہیں معبود، یہ بی بی کے غم میں روئے ہیں بے چین ہو کے. پروردگارا انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے میرے معبود تجھے ان ننھے رخساروں کا واسطہ جن پر شمر نے تماچے مارے، معبود تجھے ان بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ جن پر تازیانے لگے، انہیں اسیری سے بچانا، ہر طرح کی اسیری سے، چاہے فقر ہو، چاہے فاقہ ہو، چاہے غربت ہو، چاہے مسافرت ہو، چاہے جہالت ہو، چاہے معرفت ہو، ہر قسم کے آزار سے محفوظ رکھنا. پروردگارا جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے سینوں کو کشادہ کر دے، دولت علم سے مالا مال فرما دے. پروردگارا ایک احسان فرما دے، اس سال تو اس مظلومہ بی بی کی قبر زیر آسمان ہے، سایہ نہیں ہے. اگلے برس ایسا کر دے یا تو اس بی بی کے لال کو ظاہر کر دے یا پھر روضہ تعمیر ہو جائے، ہم سب عزادار وہیں چل کے اپنی شہزادی پر روئیں. پروردگارہ ہر اس گھر کو آباد رکھنا جس میں ذکر اہل بیت برپا ہوتا ہے. ہمارے مولانا منتظر جعفری صاحب قبلہ اور جو بھی ان کے معاونین ہیں، شرکت سے لے کے خدمات تک، فرش بچھانا، فرش سمیٹنا، یہ سب عبادت ہے. معبود ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام علماء افاضل جو مجلس میں تشریف لاتے ہیں ان کے لیے بھی معبود دعا ہے، ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھ. دعاؤں میں آخری دعا تمام علماء حقہ، شعراء حقہ، خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کر دیں کہ حسین علیہ السلام کی دکھیامہ اپنے لال کے مخلص مداحوں اور ذاکروں میں میرا نام بھی لکھ